الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم نے مدنی صورتوں کے مرکزی مضامین کرنے ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ پوری توجہ سے، کیونکہ یہ بہت اہم مضمون ہے کہ پورے قرآن کے مضمون کیا ہے اور کیوں ہے، لہذا پوری توجہ سے آپ نے اٹینڈ کرنا ہے اور سوالوں کے جواب دینے کے لیے ذرا اپنے آپ کو تیار کر لیجیے۔ ہم نے پڑھا ہے پہلے آپ نے مکی صورتوں کے مرکزی مضامین، تین بڑے مضمون ہیں، اور وہ ہیں ایمانیات ہے نمبر 1، نمبر 2 قصص الانبیاء اور انباء و رسل، یا جس کو ہم کہتے ہیں سابقہ امتوں کے حالات اور واقعات، اور تیسرا ہے اخلاقی تعلیمات۔ یہ تین بڑے مضمون ہیں اور یہ بڑے پرومیننٹ ہیں سورہ مکی صورتوں میں، تینوں کے تینوں۔ مثلا آپ اگر نبوت کے پہلے، دوسرے سال، تیسرے سال میں دیکھیں، وہ صورتیں نازل ہوئی ہیں جو پارہ 30 اور پارہ 29 میں ہیں، وہ ساری عقیدے کے ہی بارے میں ہیں، ایمانیات کے بارے میں ہیں۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں، جو آپ میں سے سب سے صحیح جواب دے سکتا ہے وہ جواب دے کہ ایمانیات کتنا امپورٹنٹ ہے دین کے اندر، دین میں ایمانیات کا کتنا اہم ہے یہ سبجیکٹ۔ اگر آپ کو یہ سر نہیں بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے نا، یہ تو بنیاد ہے۔ بس یہ اتنی سی بات نہیں ہے، بڑے غور سے سنیں۔ سب سے پہلے عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ کون سا؟ عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت اور عقیدہ رسالت، یہ تین بڑے ہیں۔ باقی آپ کا ملائکہ اور جو وہ ہے کتب وہ نبوت کے ساتھ منسلک ہیں۔ تین چیزیں اگر بندے کی کلیئر نہ ہونا تو وہ زندگی کے بارے میں اس کا نظریہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ مثلا بڑے غور سے سنیے اور سمجھیے بات کو، سوال کیجئے۔ اگر بندے کو یہ پتہ نہ ہو کہ میرا خالق کون ہے، وہ خالق کی صفات کیا ہے، کیا وہ اختیار کل رکھتا ہے، کیا وہ عالم کل ہے، وہ عالم غیب ہے، وہ حاکم ہے، وہ مالک ہے، وہ آقا ہے، اس کے سب سے بڑے اختیارات ہیں، اور میری زندگی کیا پوری کائنات کا کنٹرول اس کے پاس ہے۔ یہ ایک بات آپ کو واضح کر دیتی ہے کہ دنیا میں طاقتور ہستی ایک ہے، اسی کا نظام چل رہا ہے، وہی مدبر ہے۔ یہ توحید انسان کا سب سے پہلے فکر کو درست کر دیتی ہے، اور یہ عقیدہ توحید انسان کو وہ جاندار نقطہ نظر دیتا ہے جس کے بعد وہ اس اللہ کے لیے جس کی یہ صفات ہیں اس کے لیے سرگرم عمل ہو جاتا ہے۔ وہ حلال کماتا ہے، حلال خرچ کرتا ہے، وہ کیونکہ اس کو پتہ ہے میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ عقیدہ توحید کا سب سے بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ انسان نظریاتی طور پر اپنے فکر اور سوچ کے حوالے سے بالکل ایک مختلف آدمی بن جاتا ہے اگر اس کا عقیدہ توحید ٹھیک ہو۔ کوئی سوال کریں اس کے اوپر؟ شاباش۔ کوئی سوال نہیں ہے، آگے چلیں۔ اس کے بعد جو سب سے اہم عقیدہ ہے، عقیدے کی بات کر رہے ہیں ابھی، ایمانیات کی، پہلا توحید ہے، اس کے بعد ہے آخرت۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا ہی دنیا میں آزمائش کے لیے ہے، اور اس کا نتیجہ اس کے سامنے آئے گا آخرت میں۔ اور اگر اس نے دنیاوی زندگی میں
اپنے رب کی رضا کے لیے وہ عمل کیا ہے جس کا اس کو اللہ نے حکم دیا، اور اس سے رکا رہا جس سے منع کیا، اس کو دنیا میں بھی ایک ایسا سیرت اور کردار اور اس کو ایسا پکا سچا ایمان ملے گا کہ وہ دنیا میں ڈگمگائے گا نہیں، اور آخرت میں اس کے لیے جنت ہے۔ یہ یہاں ایک بات یاد رکھیں، آخرت کے حوالے سے بڑی اہم بات ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو آزادی دے دی ہے، ارادے کی آزادی، کہ وہ دنیا میں چاہے تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو مان کر اس پر عمل کر کے سارے اللہ کے انعامات کا حقدار بن جائے، اور اگر اس نے دوسرا راستہ اختیار کیا، اس کا الٹ، وہ کر سکتا ہے، اللہ نے آزادی دی ہے، لیکن اس کا انجام دیکھ لے دنیا اور آخرت دونوں میں۔ اس کے لیے واقعات کی ایک سابقہ امتوں کے حالات اور واقعات کا پورا نقشہ کھینچ کے رکھ دیا قرآن نے مکی صورتوں میں۔ یہ تھا عقیدہ آخرت۔ اب عقیدہ رسالت نمبر 3 پہ آئیے۔ اگر وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی پسند اور ناپسند کیا ہے، اس پسند اور ناپسند پہ عمل کیسے کرے گا؟ وہ آخرت جس کے لیے اس نے دنیا میں پوری طرح اللہ کے احکامات کی پابندی کرنی ہے آخرت میں کامیابی کے لیے، وہ اس کو رسول بتائے گا۔ لہذا رسالت کے بغیر نہ توحید کا بھی اس کو رسول نے بتایا ہے، اور آخرت کا معاملہ بھی وہ جب کامیاب ہوگا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا۔ یہ ہے عقیدہ اور یہ ہے اس کی اہمیت، اور یہ جب ٹھیک ہو جاتا ہے تو پھر وہ صحابہ اور صحابیات بن جاتے ہیں لوگ، اور اگر یہ خراب ہو جائے تو وہ پھر ہماری قوم آج آپ کے سامنے ہے، جس ذلتوں اور پستیوں سے ہم دو چار ہیں وہ بالکل آپ کے سامنے ہے۔ یہ ہے ایمانیات، اور یہ ہے اس کی اہمیت، اور یہ ہے قرآن میں سر فہرست جو ہے۔ یہ عقیدہ توحید شروع سے لے کر آخر تک چلتا ہے قرآن میں۔ سورہ فاتحہ شروع میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، پوری توحید ہے۔ آخرت میں چلے جائیں قل هو اللہ، سورہ اخلاص توحید، سورہ جو فلق توحید، سورہ والناس توحید، تو قرآن پورا بھرا پڑا ہے توحید سے۔ یہ تھے مکی صورتوں کے ایمانیات، اور کیوں پہلے آئے اس کی وجہ بھی آپ کے سامنے آ گئی مختصر سے۔ اب کوئی سوال ہے تو کریں ایمانیات کے بارے میں۔ بات کلیئر ہے؟ آپ لوگ سو تو نہیں رہے؟ جی سر، جی سر کلیئر ہے۔ ہاں ذرا آپ جا کے بیٹھیں اور سوال کریں، نہیں جب میں سوال کرتا ہوں میرے سوال کا جواب دیں تاکہ ہم آگے چلیں۔ اب آئیے دوسرا بڑا مضمون، آپ نے پہلی تو نہیں، تیسری صورت ہم نے پڑھی ہے سورہ آراف۔ تیسری کیوں؟ پہلی فاتح ہے مکی، اور اس کے بعد انعام مکی ہے، اور اس کے بعد جو ہم زیر مطالعہ ہے سورہ آراف وہ مکی ہے۔ تیسری صورت ہے یہ، اور آپ دیکھ لیں بڑے دلائل ہیں بھرپور توحید کے سورہ انعام میں۔ اب سورہ آراف ہو، سورہ ہود ہو، سورہ شعراء ہو، سورہ نمل ہو، بڑے بڑے واقعات، ساری قوموں کے حالات اور واقعات اور اصول اللہ نے بیان کرتی ہیں۔ کیوں بیان کیے ہیں؟ یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ انسان جس چیز کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہے وہ حالات اور واقعات ہیں۔ کیوں؟ وہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں، اس سے وہ سبق حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے یہ سچے حالات اور واقعات ثابت امتوں کے بیان فرمائے ہیں مکی صورتوں میں، تاکہ لوگوں کو بالکل اچھی طرح نصیحت بھی مل جائے اور عبرت بھی مل جائے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا معاملہ رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے اللہ کی نبی اور اس کی نصیحتوں کو اسے پش ڈال کے اس کی مخالفت کی انتہا کر دی۔ اللہ نے مہلت دی، پھر اللہ نے ان کو
اپنے دنیاوی عذاب میں گھیر کر ختم کر دیا۔ یہ ہمیشہ سے سنت رہی ہے، آپ پڑھ چکے ہیں، کل میں نے تفصیل سے بتایا۔ پھر اجتماعی جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی سنت ہے دنیا میں، اس کی بھی تفصیلات کل بیان ہو چکی ہے۔ یہ تھا حالات اور واقعات کا بیان مکی صورتوں میں، اور یہ تھا اس کا مقصد، عبرت اور نصیحت۔ کوئی سوال اس کے بارے میں؟ اب سب سے جو ضروری ہے دین میں، عقیدہ ٹھیک ہونے کے بعد اس کا سب سے درست ہونا اخلاق ضروری ہے۔ اخلاق ٹھیک ہوگا معاشرے میں اکثریت کا، تو آپ کے ساری سوشل لائف، آپ کی ساری معاشرتی زندگی، آپ کی معاشی زندگی، آپ کی عسکری زندگی، کیونکہ لوگوں کے اخلاق، ساری کردار اخلاق ٹھیک ہوں گے، وہ لوگ دیانت اور امانت سے کام کریں گے، اور آپ کے معاملات بالکل سیدھے رخ پہ چلیں گے۔ اگر اخلاق ٹھیک نہیں ہوں گے تو پھر وہی حال ہوگا جو آج ہمارا حال ہے اس وقت پاکستان کا اور مسلمانوں کا۔ کوئی کل سیدھی نہیں ہے اس لیے کہ ہمارے اخلاق سیدھے نہیں ہیں، ہمارے اخلاق اس لیے سیدھے نہیں ہیں کہ ہمارا ایمان ٹھیک نہیں ہے۔ اور یہ ساری چیزوں کے ہدایات قرآن و سنت سے ملیں گی۔ تو اخلاق بہت ہی اہم ترین ہے۔ نماز کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، برائیوں سے رکنا اور عیاشیوں اور فحاشیوں سے رکنا، یہ عین اخلاق ہے۔ یہ تھے تین مضمون۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، اس نے سب سے پہلے انسانوں کی مکی صورتوں میں ایمانیات کے ذریعے ان کے نظریات اور ان کے سوچ و فکر کو ٹھیک کیا، ان کے اخلاق کو ٹھیک کیا، اور ان کو سابقہ قوموں کے حالات اور واقعات سے نصیحت بھی دلائی اور عبرت بھی دلائی۔ یہ تھا مکی صورتوں کے مرکزی مضامین اور اختصار کے ساتھ ان کا خلاصہ۔ کوئی سوال یہاں تک؟ سوال کریں، یہ موقع ہے آپ کے پاس کہ قرآن کے یہ مضامین کیوں ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ایمانیات پہلے کیوں آیا ہے، سابقہ امتوں کے حالات کیوں بیان ہوئے ہیں، اور اخلاقی تعلیمات کو ٹھیک کرنا کیوں ضروری ہے۔ اب اگر آپ کو بات کلیئر ہے، سوال نہیں ہے، تو آپ چلتے ہیں مدنی صورتوں پر۔ عجائب، یہ جو مدنی صورتیں ہیں، پہلے تعداد لکھ لیجئے۔ مکی صورتیں تقریباً جو ہیں وہ 86 ہیں، 86۔ اس میں تو ڈفرینسز ہیں، لیکن ہم مجموعی طور پر سمجھنے کے لیے یہ عدالت ہاں بالکل۔ تو مکی زندگی میں 86 صورتیں جب نازل ہوئیں اور صحابہ اور صحابیات نے ان کو سمجھا، ان کے ایمان بڑے زبردست بن چکے تھے۔ کیوں؟ وہ قرآن کی ایک ایک نصیحت قرآن سے لیتے تھے، ایک ایک حکم اور ایک ایک قرآن کی ایک ایک بات کو ماننے کا حق ادا کرتے تھے، جس سے قرآن نے منع کیا اس سے رک جاتے تھے۔ لہٰذا ان کا ایمان ہو، ان کا اخلاق ہو، وہ زبردست بن گیا 13 سال مکے میں۔ اب آئیے مدینے میں کل تقریباً 24 صورتیں نازل ہوئی ہیں۔ اگر آپ کوانٹیٹیولی دیکھیں، مقدار کے حوالے سے دیکھیں، تو 2/3 سے کچھ کم، 2/3 سے کچھ کم قرآن مکے میں نازل ہوا ہے، اور 1/3، 1/3 سے کچھ زیادہ قرآن مدینے میں نازل ہوا ہے۔ یہ لکھ لیں تاکہ آپ کو پتہ رہے کہ کتنا قرآن مکے میں نازل ہوا ہے
اور کتنا قرآن مدینے میں نازل. شاباش. اس پہ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں، سوال کریں تاکہ باتیں سمجھ آ جائیں، کلیئر ہو جائیں. سر مکہ میں 23 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوجہد کی. 13 سال، 23 سال کل ہیں. 13 سال 13 سال نبوت کے مکے میں گزارے، 10 سال مدینے میں گزارے. اس کے بعد ہم ربیع الاول آ رہا ہے اور ہم سیرت کا پروگرام شروع کر رہے ہیں. وہ آپ اٹینڈ کریں تاکہ آپ کی چیزیں کلیئر ہوں. جزاک اللہ سر. اچھا، اب ہم چلتے ہیں مدنی 24 صورتیں جو ہیں کم و بیش، ان کے مرکزی مضامین کیا ہیں. قرآن ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، انتہائی لاجیکل، بالکل ایسی کہ ایک سے ہر چیز اپنے وقت پر اپنے لوگوں کی ضروریات کے مطابق نازل ہوئی، اور ایسی کہ اس میں ذرا برابر نہ شک کی کوئی گنجائش ہے، لا ریب فیہ، نہ اس میں کوئی کجی اور ٹیڑھ ہے، اور وہ بالکل اللہ نے کھول کھول کے بیان کی ہے. اور اس کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کر ہمیں اس پر عمل کی بھی پوری تشریح کر دی ہے. اب آئیے، سب سے پہلا مضمون بنا کیا ہونا چاہیے مدنی صورتوں کا آپ کے خیال میں؟ سر احکامات بیسک جو. ڈاکٹر صاحبہ اور بتائیں، کوئی لوگ اور ہیں تو بتائیں. غزوات. حقوق العباد سر آپ نے لکھوائے ہوئے ہیں. میں نے کسی حوالے سے لکھوائے ہیں. اب بات سر بڑی سوچ کے کریں. یہ غزوات جو ہے، یہ تو کہنے والے آدمی کو سوچنا چاہیے، غزوات تو بہت بعد میں مدینے میں ہوئے ہیں. معاشرت. خدا کا خوف کریں، خدا کا خوف کریں. سر نظام حکومت. لا حول ولا قوت الا باللہ. سب سے پہلے احکامات. آپ نے کیا پڑھا ہے سورہ بقرہ میں؟ آخری نصف پورے کے پورے احکامات ہیں سورہ بقرہ کے. میں پڑھا کے آیا ہوں آپ کو. سورہ نساء پوری کی پوری احکامات ہے. سورہ مائدہ پوری کی پوری احکامات ہے. اس لیے سر ان کی آڈیو مل سکتی ہے؟ جی کہ ان صورتوں کی آڈیو مل سکتی ہے؟ آپ کی بات سمجھ نہیں آئی. ان صورتوں کی سورہ بقرہ کی اور سورت نساء کی آڈیو مل سکتی ہے ہمیں؟ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ بالکل سمجھ نہیں آ رہی. سورت بقرہ اور سورت سر یہ آڈیو کی بات. ہاں سر یہ جی. جو آڈیو کہہ رہے ہیں کہ مل جائے گی آپ سے، یہ سورت بقرہ کی اور یہ سورت سوال irrelevant ہے. جب میں نے پڑھایا، اب آپ اس وقت یہ سوال مت کریں کہ یہ مل جائے گا یہ نہیں ملے گا. آپ سنیں اور سمجھیں. یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ اب آپ مجھے کہیں کہ ہمیں یہ چیز ضرورت ہے. جب میں نے بیان کی ہے اس پہ موجود ہے لنک کے اوپر، جا کے اٹھائیں اور پڑھیں اور سمجھیں. تو اب جب انسان کا عقیدہ درست ہو گیا ہے، اس کو مکی کی بات کر رہا ہوں، اس کو یہ بھی سمجھ آ گئی کہ مجھے اللہ کے ہاں دنیا کے ہر کام کا جو میں کروں گا اس کا حساب دینا ہے. تو اب اس کو ضروری ہے کہ اس کو حکم پتہ ہو اللہ کا، کہ اس نے شادی کیسے کرنی ہے، نکاح کیسے، طلاق کیسے، اس کی آئلی زندگی کیسی ہو، اس کی معاشرتی زندگی کیسی ہو، وہ کمائے کیسے، کھائے کیسے، خرچ کیسے کرے، اس کی معاشی زندگی کیسی ہو، اس کی عسکری زندگی کیسی ہو، اس کی حکومت کے احکامات کیا ہوں. تو یہ وہ احکامات ہیں جو ضروری تھے. اس کے بعد مدنی صورتوں میں سب سے پہلے احکامات آئے، اور وہ احکامات آپ پڑھ چکے ہیں. سورہ بقرہ کا نصف آخر، میں اس کی تفصیل میں تھوڑا سا جاؤں گا. پورے احکامات ہیں. سورہ 4 نمبر پہ سورہ نساء ہے، پورے احکامات ہیں. سورہ
نساء میں سورہ مائدہ میں احکامات ہیں، سورہ احزاب میں احکامات ہیں، سورہ 24 نمبر پر ہے سورہ جس میں پردے کے احکام ہیں، سورہ نور. نور. یہ ساری مدنی صورتیں ہیں. آپ کے تفصیل آپ کو میں بھیج چکا ہوں ہینڈ آؤٹ میں. اچھا اب آ جائیے، یہ تو ہو گیا چوتھے نمبر پہ مدینے میں جو نازل ہوئی ہے. سب سے پہلے وہ ہیں احکامات، علم الاحکام. آپ کے پاس لکھا ہوا موجود ہے، آپ نے پڑھا بالکل نہیں ہے. دوسری بات جو ہے وہ دو امتیں جو پہلے تھیں نا، بنی اسرائیل، ایک اس میں حضرت عیسیٰ تک تو وہ بگڑ کے یہودی ہو گئے تھے، شروع میں بالکل ٹھیک تھے. جب بگڑ کے یہودی بن گئے تو اللہ تعالیٰ نے نبیاء کا ایک سلسلہ وہاں رکھا، اور پھر سب سے آخر میں حضرت عیسیٰ آئے. تو کچھ نے انکار کر دیا اور کچھ نے مان لیا. جنہوں نے انکار کیا وہ یہودی کے یہودی رہے، اور جنہوں نے مان لیا وہ بعد میں بگڑے اور وہ عیسائی بن گئے، اور ایسے بگڑے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دے دیا. تو یہ جو یہود ہیں بڑی تفصیل سے سورہ بقرہ کا جو 40 سے لے کر 142 تک پورا کا پورا یہ یہود کا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا انعامات کیے میں نے بھیج چکا ہوں آپ کو، اس کو بھی دیکھیں گے. تو یہود کا پر انعامات اور یہود کا جرائم کا ذکر سورہ بقرہ کے پہلے نصف میں ہے. سورہ آل عمران میں دونوں کا ذکر ہے، لیکن پریڈامننٹلی زیادہ ذکر جو ہے وہ عیسائیوں کا ہے. عیسائیت کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو سورہ مریم 19 نمبر پر ہے، وہاں جائیے. تو یوں ان دو امتوں کو بالکل ہمارے سامنے کھول کے رکھ دیا کہ تمہیں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد، بعثت سے پہلے یہ لوگ تھے دنیا کے دینی رہنما، اب ان کو اللہ نے معزول کر دیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس منصب پر فائز کر دیا، اور ہمیں دونوں کو بتا دیا کہ یہ دیکھ لو میں نے معزول اس لیے کیا یہود کو، نصارہ کو، کہ ان کی یہ جرائم تھے، تم ان جرائم کو نہ کرنا. اور آج آپ اپنے اندر دیکھ لیں وہ سارے کے سارے جرائم بدرجہ اتم ہمارے اندر موجود ہیں، اور اسی کی وجہ سے آج ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب کی گرفت میں ہیں. اسی کے لیے ہم آج دنیا میں سب سے ذلیل ہیں. یہ ہیں بنی اسرائیل، یہود و نصارہ. اس کے بعد اس نظام کو برپا کرنے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کے 10 سالوں میں، بڑے غور سے سنیے، 70 کے قریب 70 کے قریب غزوات اور سرایا جو ہے، غزوات اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس موجود تھے، کمانڈر تھے، پلانر بھی تھے اور ایگزیکیوٹر یعنی کمانڈر بھی تھے. سرایا، سریہ واحد ہے اور سرایا اس کی جمع ہے. یہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس کی پلاننگ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے، لیکن خود نہیں گئے بلکہ کسی صحابی کو اس کا کمانڈر بنا کے بھیجا. ان میں سے جو مشہور غزوات ہیں وہ اس کا تبصرہ انہی صورتوں میں موجود ہے، اور آپ کے پاس لکھا لکھایا میں نے کل بھیج دیا ہے، اس کی تھوڑی سی تفصیل دیکھیں گے. تو یہ ہے غزوات اور سرایا، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ مومن حکومتیں ہمیشہ یہ کوشش کریں گے دین کا غلبہ رہے. اگر وہ جہاد و قتال چھوڑ دیں گی تو وہ بالکل وہی حالت ہوگی جو آج مسلمانوں کی ہے، مسلمان حکومتوں کی ہے. یہ بہت بڑا فریضہ ہے جہاد و قتال، بہت بڑا. اقامت دین اس کے بغیر نہیں ہو سکتی.
اور آخری مضمون منافقین کا ہے۔ یہ منافقین کون ہوتے ہیں اس کو سمجھیے، یہ بہت اہم مضمون ہے قرآن کا۔ سورہ بقرہ میں بھی آپ دیکھیں کہ وہ پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ پکے مسلمان کون ہیں 5 آیت میں، 6 اور 7 میں بتایا کہ پکے کافر کون ہیں، اور پھر اس کے بعد آیت 20 تک کیا بتایا، منافق کون ہیں، ان کی کیا خصوصیات ہے۔ منافق کون ہوتا ہے؟ جو دل سے تو ساری زبان سے تو کہتا ہے میں مسلمان ہوں، اور دل میں کفر ہوتا ہے، وہ اس کی ہمدردیاں کافروں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ قرآن نے آپ کو، میں نے لکھ کے بھیجا، آیات بھیجی ہیں، میں کچھ آج حوالہ دوں گا۔ یہ منافقین سب سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں کسی بھی حکومت کے لیے، مسلمان حکومت کے لیے، اور آج اسی منافقت نے مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اب کوئی سوال ہو، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو، مکی جرنل میں ابھی آپ کے سامنے مدنی صورتوں کا جو میں نے آپ کو بھیجا ہے ہینڈ آؤٹ، اس کا ایک اوور ویو دوں گا آپ کو، لیکن اگر آپ کا کوئی سوال یہاں اس وقت تک کی بحث سے ہو تو ضرور کریں۔ اگر کوئی سوال نہیں ہے تو ذرا ہینڈ آؤٹ اپنے سامنے رکھیں۔ اس کے پہلے پیج پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کون سی صورت کب نازل ہوئی۔ 3 دور ہیں اس کے۔ ایک دور جو ہے وہ ہے آپ کا پہلے پیج پہ دیکھیں۔ اب پڑھنا آپ کا کام ہے، میں نے الحمدللہ آپ کو پوری انفارمیشن بہترین انداز میں آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ تو پہلا 3 ہجری تک ہے، اور جنگ احد تک جو صورتیں نازل ہوئی ہیں پہلے 3 سالوں میں وہ دی ہوئی ہیں۔ پھر جنگ احد سے صلح حدیبیہ تک جو صورتیں نازل ہوئی ہیں اگلے کالم میں ہیں، اور پھر اس کے بعد غزوہ خیبر کا آخر جو صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، ان کے آگے ان کی ہجری لکھی ہوئی ہے جس میں نازل ہوئی۔ تو یہ کمپلیٹ ڈیٹا ہے نزول، مدنی صورتوں کے نزول کا آپ کے سامنے۔ اب آ جائیے پیج نمبر 2 پر، کیونکہ پہلا مضمون حقوق ہے اور احکامات ہیں، اور پہلے حقوق اللہ کے بارے میں کیا احکامات ہیں، یہ نماز، روزہ، حج کے بارے میں سورہ بقرہ میں، وہ آپ کے سامنے ہے پیج نمبر 2 پر۔ اور پھر اسی طرح اس کے بعد حقوق العباد کا بھی شروع ہو گئے ہیں پیج 2 پر، 3 پر، اگر پہلے پیج کو تو 3 پیج پر یہ آ گیا ہے، اور یہ کنٹینیو ہوتا ہے آپ کا پیج 4 پر، اور 4 پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورہ نساء جو قرآن میں 4تھے نمبر پر ہے، اس میں جو آئی ہیں احکامات وہ سارے کے سارے یہاں موجود ہیں کہ کس آیت میں کون سا حکم ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بڑی تفصیل سے یہ چیزیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ پیج نمبر 5 پہ آئیں، کوئی سوال ہے تو پوچھیں، 4 تک کوئی سوال ہو۔ پیج نمبر 5 پر آپ دیکھیں کہ 5ویں نمبر پر قرآن میں سورہ المائدہ ہے، اس میں بڑے بڑے احکامات کیا آئے ہیں اور کس آیت میں ذکر ہے، وہ آپ کو پیج نمبر 5 پہ مل جائے گا۔ اس کے بعد جو احکامات آئے ہیں سورہ نور قرآن میں 24 نمبر 24 نمبر پر ہے، اس میں کیا احکامات آئے ہیں اور یہ اس سورت کی کس میں یہ احکامات ہیں، وہ ساری تفصیل آپ کو پیج نمبر 5 پہ دے دی گئی ہے، اور پھر یہی آگے کنٹینیو ہوتی ہے پیج نمبر 6 پر۔ اس کے بعد سورہ احزاب جو قرآن میں 33 نمبر پر ہے، 33 نمبر پر،
उसमें क्या अहकामात आए हैं और किन आयात में आए हैं वो आपके सामने आ गया। तो यहाँ तक आपको बड़े बड़े अहकामात जो सूरे मदनी सूरतों में हैं वो सारे के सारे किन आयात में आए हैं वो आपके सामने है। अब जरा मैं उन आयात का आपके सामने ज़रूर जिक्र करूँगा कि इन कुरानी अहकामात की अहमियत और हैसियत क्या है। ये समझना हमारे लिए बेइंतहा ज़रूरी है। क्यों? अगर इन्हीं अहकामात को हम पसे पुश डालेंगे, इनको छोड़कर गैर अल्लाह के अहकामात पे अमल करेंगे, जिल्लत और पस्ती हमारा मुकद्दर होगी, वो जो आप देख रहे हैं आज। सूरह अज़ाब की आयत सुने, कितनी सख्त है आयत 36, मा व मा कान लिमोमिन वला मोमिनतिन, किसी मोमिन मर्द और किसी मोमिन औरत को हक नहीं है। क्या मतलब? ये मोमिन मर्द और मोमिन औरत का फर्ज है कि ये करे, उसको कोई हक नहीं है। इज़ा कज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन, जब अल्लाह उसका रसूल कोई फैसला कर दे तो किसी मोमिन मर्द और मोमिन औरत को कोई हक नहीं है यकून लहुमुल खैरतु मिन अमरिहिम, तो फिर अपने इस मामले में खुद फैसला करने का कोई अख्तियार नहीं है। ईमान ला के ईमान का दावा कर रहा है तो ईमान का तकाजा है कि अमल कुरान और सुन्नत के मुताबिक, और उसको उसमें किसी तब्दीली किसी मीन में से निकालने का जरा भी अख्तियार नहीं है। क्यों? कि वो बरहक है। अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है, उसी में उस ईमान लाकर उसने इकरार किया है, उसका पे अमल करे। बात क्लियर है? अब आइए निसा की 65 किस तरह हमें बताती है। फला व रब्बिका, फला हमेशा कुरान में उन आयत से पहले आता है जो पीछे कोई बात चल रही होती है या अल्लाह ताला किसी चीज को निगेट करना चाहते हैं तो कहते हैं फला, हरगिज़ नहीं। व रब्बु का, कसम है तेरे रब की। क्या मतलब है? अगली जो बात आ रही है उस पर गवाह है कौन? अल्लाह ताला खुद गवाह है। अब बात क्या है, बड़े गौर से देखें। ला युमिनून, ये मोमिन हो ही नहीं सकते, लाख दावा करें मोमिन नहीं है। क्यों? कब? हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम, जब तक आपको हकम फैसला करने वाला ना माने अगर इनके दरमियान कोई झगड़ा हो। फैसला किसका चलेगा? कुरान और सुन्नत का चलेगा। याद रखें, हम फैसले कर रहे हैं मगरब के तर्ज हुकूमत को पेश नजर रख के। आका उनको मान रहे हैं, अल्लाह को आका नहीं मान रहे। जिल्लत और पस्ती आपके सामने है। अच्छा, एक तो पहली बात बड़े नोट कीजिए, इस पे लिखिए 1, हत्ता युहक्किमुका फी मा शजरा बैनहुम। पहली बात कि फैसला किसका होगा फाइनल? अल्लाह और उसके रसूल का, किताब और सुन्नत का। नंबर 2, बड़ी अहम बात, सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजा, फिर अपने दिल में कोई तंगी भी महसूस ना करें। हाय हाय, आज आप देखें मुसलमान किस तरह कहते हैं ये जी पर्दा पुरानी बात है, उस जमाने में, आज पर्दा नहीं हो सकता। ये है वो दिल में हरज, ये है दिल में तंगी। सूद कैसे ना खाएं? सारी दुनिया सूद खा रही है। खा रही है तो तुम भी खाओ, और देख लो हालात, देख लो। गिले में आ गए कि क्यों करते हो? जब अल्लाह के हुक्म पे नहीं चलते हो तो जिल्लत और पस्ती तुम्हारा मुकद्दर है। तो पहली बात कि फैसला कुरान और सुन्नत का। नंबर 2, उसके बारे में दिल में तंगी भी नहीं। और चौथी बात, सारी तीसरी बात, बड़े गौर से सुने, क्या है? वो युसल्लिमू तस्लीमा, और मानने का भी हक अदा कर दें। यानी कैसे माने? अल्हम्दुलिल्लाह, ये सूदी ने तो हमें तबाह किया है, अल्लाह ने हमें इसके बारे में कितनी वार्निंग दी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको छोड़ते हैं, और इसी से छोड़ने से इंशाअल्लाह अल्लाह की ताईद और नुसरत आएगी। ये है युसल्लिमू तस्लीमा। आयत नंबर 65 सूरह निसा में कोई सवाल? जरा अच्छी तरह देख लें, इस आईने में हम अपनी शक्ल भी देख लें, अपनी सोच भी देख लें। सर एक सवाल। जी। सर जी, जैसे आपने सूद की बात की है,
تو ذرا پلیز اس کو واضح کر دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو فرمان ہے کہ سود کی چھوت ایک وقت آئے گا کہ سب کو پہنچے گی، تو وہ اس کا کیا مفہوم کیا ہوگا؟ دیکھیں میں اس وقت آپ کو میں بتاتا ہوں آپ کو جو آپ نے سوال ہے، لیکن سوال ریلیونٹ کیجئے. یہ تفصیلات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ فرمایا نا کہ ایک ایسا وقت آئے گا ہم جیسے بے دین مسلمان ہوں گے کہ وہ سود کو کچھ سمجھیں گے نہیں، اور سود ایسا مسلط ہوگا، گلی کونے میں بینک کھلے ہوں گے، سودی کاروبار چل رہا ہوگا ملک میں جیسے چل رہا ہے یہاں. یہ تھا اس کا مطلب کہ ہر آدمی سود سے متاثر ہے. کیوں؟ ہم نے سود کھانے پہ راضی ہیں. ہمیں کوئی ہے الا ماشاء اللہ کہ جو کہے کہ نہیں میں نے سود کو نہیں کھانا، کیونکہ سود وہ جرم ہے جو کائنات کا سب سے بڑا جرم ہے. اب حدیث میں سنا نہیں سکتا آپ کو، اتنی اس میں وہ ہے کہ ماں کے ساتھ آپ سوچیں. اب ہم فتوے مانگتے ہیں اور ہم اللہ کے رسول یہ آیات کے احکامات کو نہیں دیکھتے، اور ہم جا کے کہیں اس حدیث کا غلط مطلب پہنا کے کوئی جواز نکالنا چاہتے ہیں. نیچے سنیں آیت، یہ بڑی پیاری آیات ہیں، اہم آیات ہیں. سورہ بقرہ کی 208. یا ایھا الذین آمنو، خطاب کس سے ہے بلا؟ یا ایھا الذین آمنو خطاب کس سے ہے؟ ہم سے خطاب ہے. کہ ہے ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں. ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین میں کام داخل. تمہارا نکاح، فیملی لاز ہوں، تمہارے کوئی معاشرتی معاملات ہوں، تمہارے کوئی معاشی کھانے کمانے، سب کے سب عین اسلام کے مطابق ہوں. ہمارے ہیں اس کے مطابق؟ بتائیں مجھے ایک آدھ بتا دیجئے. نہیں سر. فِي کافہ، یہ حکم ہے رب کا، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. یہ شیطان کے نقش قدم پر چلنے کا کیا مطلب ہے؟ آیت کے اندر رہیے. ساری نافرمانی شیطان نے کی اور اللہ کے احکامات کو نہ مان کر، تو اگر ہم بھی نہیں مان رہے تو پھر اسی کے پیچھے چل رہے ہیں. آپ جنرل بات کر رہے ہیں، آیت کے اندر رہیے. آیت کے اندر یہ ہے کہ جب بھی آپ اللہ کے احکامات پہ نہیں چل رہے ہوں گے، پورے کے پورے دین میں داخل نہیں ہوں گے، جہاں دین سے نکلیں گے کس کے نقش قدم پہ چل رہے ہوں گے؟ شیطان کے. یہ ہے اس کا مطلب. انہو لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اس نے اللہ سے مہلت لے کے اور تمہیں جہنم میں لے جانے کا کوئی حربہ جو ہے وہ نہیں چھوڑے گا. آپ سنیں پکا مومن کون ہے؟ سورہ آل عمران کی آیت 102. یا ایھا الذین آمنو، خطاب پھر ہم سے ہے. ہم ذرا اپنے گریبانوں میں جھانکیں. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی نافرمانی مت کرو اور نیکی میں جلدی کرو. وَلَا تَمُوتُنَّ، اور تمہیں موت ہرگز نہ آئے، الا وانتم مسلمون، ہاں تم اس حال میں ہو کہ پورے کے پورے فرمانبردار ہو. اگر مجھے نعوذ باللہ موت آ گئی سود کھاتے ہوئے تو میں کبھی نہیں بچ سکوں گا. میں موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے. میں ہر وقت پورا کا پورا دین پہ عمل کروں. کوئی سوال؟ شاباش. اب آیت 185 میں نے کئی دفعہ آپ سے گزارش کی ہے، اس کو یاد کر لیں. اللہ تعالیٰ مومنوں سے کہہ رہا ہے فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، قرآن کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے پر ایمان نہیں لاتے ہو. شادیاں ہندوانہ اور مغربی طرز پہ کرتے ہو، اور اگر دعوے دار ایمان کے ہو، سود کھاتے ہو اور ایمان کے دعوے دار ہو، تو کچھ کو مانتے ہو، نماز پڑھ لیتے ہو، اور کبھی وہ بھی جی چاہے تو پڑھ لیتے ہو. اللہ کہتے ہیں اگر تم نے جزوی عمل کیا، بڑے غور سے دیکھیں، بڑی سخت وعید ہے. من یفعل منکم
मैं यफ़अल ज़ालिका मिनकुम, तुम में से जो ये करेगा। ये क्या मतलब है जो ये करेगा, इसका क्या मतलब है, जल्दी बताएं। इससे पे कि मान लाएगा और बात को छोड़ देगा। हाँ, जुज़वी अमल करेगा, कुछ पे करेगा। इल्ला खिज़्युन फिल हयातिद दुनिया, उसके लिए क्या है, दुनिया में जिल्लत। आज आप देख लें अपने आप को, उम्मत मुसलमान को देख लें, पाकिस्तान को देख लें। इल्ला खिज़्युन फिल हयातिद दुनिया, ये तो होगा ना दुनिया में मामला। नंबर 2, व यौमल क़ियामत युरद्दून इला अशद्दिल अज़ाब, और क़यामत के दिन उनको बहुत सख्त अजाब में मुब्तला किया जाएगा। ये है कुरान का हुक्म। और अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे अहकाम को कोई तब्दील नहीं कर सकता। कोई सवाल, कोई चीज, जरा पढ़ें इन आयत को, समझें। अच्छा, आप लोग अक्सर मुझसे सवाल करते हैं कि ये विरासत का ये अल्लाह ताला ने एक बड़ा हतमी फैसला दे दिया। पहले 11 और 12 निसाब में अहकामात बता दिए कि ये हैं विरासत की तकसीम के अहकाम, ये हैं हिस्से। उसके बाद एक आयत है जो 14 नंबर आपके सामने है। ये एक खास तो उस तकसीम विरासत के बारे में है, और जनरली भी बिल्कुल ठीक है। वमन यअसिल्लाह व रसूलह, जो कोई नाफरमानी करे अल्लाह और उसके रसूल की। ये किसके बाद है, विरासत तकसीम के बाद। 11-12 में सूरह निसा में विरासत तकसीम आई है, और उसके बाद कहा कि वमन यअसिल्लाह व रसूलह, जो कोई अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की नाफरमानी करेगा, वह यतअद्दा हुदूदहू, और उसकी हुदूद को फलांगेगा, युदखिलहु नारा, अल्लाह उसको कहाँ दाखिल करेगा, जहन्नम में। भले से नमाजी हो, भले से हाजी हो, जन्नत में हमेशा रहेगा, जहन्नम में सारी। वलहु अजाब मुहीन, और उसका जिल्लत वाला अजाब होगा। क्या मतलब, अल्लाह ताला उस दिन उसको अजाब देकर दूसरों को दिखाएंगे जिनकी माल मारा था और कहता था मैं तो जाके ले लो, मैं तो फलां फलां से मेरी वाकफियत है, मैं हुकूमत में हूँ। जरा देखें आखिरत में क्या बुरा हशर। ये कौन लोग हैं जो किसी मामले में भी अल्लाह ताला की नाफरमानी करें, बिलखुसूस खास कर विरासत की तकसीम के मामले में। अब बताइए मुझे, ये अहकामात ऐसे ही नहीं आ गए, और अल्लाह ने उसकी हमेशा के लिए हिफाजत इसलिए फरमा दी कि ताकि क़यामत के दिन हम अल्लाह को कोई उज़र न पेश कर सके, हमें पता नहीं था। जरा सूदखोरी के बारे में सुने, जो आज हम जिस पे IMF के गुलाम बन चुके हैं। नाकाबिल बर्दाश्त कीमतें हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो। मुखातिब हम हैं। नंबर 1, इत्तकुल्लाह, अल्लाह के अहकामात की पाबंदी करो। इत्तकुल्लाह का मतलब क्या है कि अल्लाह के अहकामात, जिससे मना किया है रुक जाओ, जिसका हुक्म दिया है उसको फौरन करो। और फिर उसके बाद फौरन फरमाया वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा, और जो बाकी सूद रह गया ना उस वक्त, लेन देन जो कर रहे हो, छोड़ दो उसको। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर वाकई मोमिन हो तो तुम्हें सूद छोड़ना पड़ेगा। फ़इन लम तफ़अलू, अगर ये नहीं करोगे तो फिर सुनो गौर से, फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, तुम्हारे खिलाफ ऐलान जंग है। किसकी तरफ से, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से। सारी ताकतें और कुदरतें किसके पास हैं, किसके पास हैं, अल्लाह ताला के अल्लाह पास। ताला के। तो उससे कोई जंग जीत सकता है? नहीं सर, तो कभी सूद नहीं। सूद खाना ये है कि गोया आप अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग कर रहे हैं, और इस जंग में आपकी शिकस्त यकीनी है, जो आज आप अपने सामने देख रहे हैं। फिर अल्लाह ताला सर अब तो हमारी मैशियत का निज़ाम ही ऐसा बन गया, ना चाहते हुए भी हर एक शख्स जो है वो इस जा अपनी रहा है हद तक, अपनी हद तक हम कोशिश तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते? सर वो तो करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोशिश हमारा फर्ज है। अगर आगे नहीं होता, कोई निज़ाम ऐसा है जो
इस चीज़ों को प्रमोट कर रहा है और हमारी कोशिश करने के हम पर फर्ज है। नहीं होता अल्लाह ताला हमें माफ़ कर देगा, लेकिन अगर हमने कहा कि बस ये निज़ाम ऐसा है, चलने दो, तो फिर आगे सुनिए, बहुत सख्त आयात है, सख्त। ये सूरा मायदा की आयात हैं। मल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह। कभी आप सोचते ही नहीं है, हम कभी नहीं सोचते, यकीन माने। अल्लाह फरमा रहे हैं जो कोई अल्लाह के नाजिल करदा हुक्म के मुताबिक फैसला ना करे। हमारी अदालतों में अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फैसले हो रहे हैं? बताइए। नहीं सर। कुरान और नहीं सुन्नत सर। कोई कुरान और सुन्नत की जरा भी परवाह करते हैं? हम ब्रिटिश लॉ के तहत फैसले कर रहे हैं। अल्लाह कह रहा है कि जो कोई ऐसा करेगा फउलाइका हुमुल काफिरून, वो सारे के सारे काफिर हैं। जो उस निज़ाम पे राजी हैं और निज़ाम उन पर नाफिज है, अल्लाह का कुरान और सुन्नत नाफिज नहीं, वो निज़ाम नाफिज है, ये सारे के सारे काफिर। मैं नहीं कह रहा, फतवा नहीं दे रहा, ये कुरान पढ़ लें आप। आयत 45 में फरमाया मल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह, जो अल्लाह के नाजिल करदा अहकामात के मुताबिक फैसले न करे, फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, वो सारे के सारे जालिम हैं। और 47 में फरमाया फउलाइका हुमुल फासिकून, वो सारे के सारे फासिक हैं। जो इस बात पे राजी हैं कि गैर अल्लाह का कानून नाफिज हो, जैसे इस मुल्क में 75 साल से हो रहा है, तो अल्लाह तो कह रहे हैं कि इसके तहत जिंदगी गुजारने वाले सारे के सारे काफिर, जालिम और फासिक। ये 3 आयात चंद मैंने आपके सामने रखी हैं। इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि अल्लाह ताला के अहकामात की एक मोमिन के लिए क्या हैसियत, क्या अहमियत और क्या ज़रूरत है। अगर करता है तो मोमिन है, अगर उनकी खिलाफ वर्जी करता है तो फिर मोमिन नहीं है। आयात आपके सामने। इसके बाद आ जाएं पेज नंबर 9 पर, और बड़ी तफसील से आपके सामने पेज 9 पर कि बनी इसराइल ने किस तरह नाफरमानियां की अल्लाह की, और उनका किन आयात में जिक्र है, वो आपके सामने है, पूरी तफसील आपके सामने है। और आप देख लें कि ये जितनी खराबियां बनी इसराइल में थी, क्या वो आज उम्मत मुसलमा में नहीं है? बताएं मुझे। अच्छा, ये सर जो तकरीबन सारी है। हाँ, जज़ाकल्लाह, सारी हैं और बढ़कर हैं उससे। अच्छा, ये पहले तो इनामात हैं कि उनको अहले आलम पर फजीलत बख्शी, फिरौन के अजाब के मुहिम से निजात दिलाई। ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, कुरान में आयात के हवाले मौजूद हैं। अच्छा, उन पर तो इनामात थे, उम्मत मुसलमान पर कोई कम इनामात हैं? मुझे बताएं ज़रा। उससे बढ़कर इनामात हमारे ऊपर हैं। हमें वो किताब दी जो कामल और अकमत वतम्मत कलिमात रब्बिका सिद्कम व अदला ला रैब फी, उसमें कोई कजी नहीं, उसमें कोई शक नहीं। ये किताब न सिर्फ हमें दी बल्कि इसकी हिफाजत भी खुद अपने जिम्मे ले ली। नबी किस शान का भेजा? अभी सीरत नबी पे जब लेक्चर्स होंगे तो जरा गौर से सुने कुरान क्या कहता है नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, वो इंशाल्लाह वहां बयान हो। तो इनामात देखें और फिर हम अपने ऊपर इनामात देखें अल्लाह के। तो सारी तफसीलात आपके सामने हैं, अब पढ़ना आपका काम है। इसके बाद उन्होंने इन इनामात के अल्लाह की रहमतों के बावजूद किस तरह उन्होंने ऐद शिकनियाँ की, हक को छुपाया और फिर दीन फरोशी, कत्ल अंबिया जैसे जराइम किए, वो आपके पेज नंबर 10 पे बड़ी तफसील से इन आयात में जिक्र है, वो भी आपके सामने मौजूद है। कोई सवाल यहाँ तक? और आप देखें बड़ी लंबी फहरिस्त है, पेज 11 तक
में भी यही चीज है। अब पढ़ना और समझना आपका काम है। तफसीलात सारी दे दी गई हैं कि फितना क्या था उनका और किस फितने में मुलव्वस थे। सिर्फ पेज 10 ही नहीं, पेज 11 नहीं, पेज 12 पे आके देखें फिर मुख्तलिफ आयात में, सूरतों में किस तरह उनका जिक्र मौजूद है, उनकी खिलाफ वर्जियाँ, उनकी ऐत शिकनियाँ, उनके जराइम। ये एक्चुअली चार्ज शीट है। और फिर आप देखें पेज 13 पर भी पूरी तफसीलात मौजूद हैं। और अब आ जाएं पेज 14 पर। और अब कुरान किस तरह, अल्लाह ताला की किताब किताब हिदायत है, वो सारी चीज़ें तो इसलिए थी कि ताकि हमें पता चल जाए कि उस कौम ने क्या गलतियां की और हमें कौन किस तरह बचना है। पेज 14 फिर क्योंकि किताब हिदायत है, उनमें दावत का हक अदा कर दिया गया और उनको बड़ा इंसेंटिव दिया गया। और अब आ जाए ना पेज 15 पर, मुसलमानों को अहले शर से बचने की हिदायत। आप देख लें कि इन हिदायत का हम किस तरह पिया पाचा कर रहे हैं। हमने न सिर्फ उनसे दिली दोस्तियां गाड़ ली हैं, हम उन्हीं के तर्ज अमल पे को अपना रहे हैं। तो अल्लाह ने तो कितनी क्लियर, देखें आप जरा पढ़ें, ये आपको एक एक चीज अलग से करके कि मुसलमानों को गुमराह करना चाहते हैं, आले किताब क्या चाहते हैं, वगैरह वगैरह सारी तफसीलात आपको पेज 15 पे मिल जाएगी। और उसके बाद सिर्फ यही नहीं, पेज 16 और 17 पर अल्लाह ताला ने किस तरह बता दिया खोल खोल के कि ये जो अहले किताब हैं इनके हथकंडे क्या होंगे। आज हम किस तरह इनसे गफलत करके, इनको छोड़कर अल्लाह की वाज़ेह और सही तरीन हिदायत, हम किस तरह इसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, आप पढ़ लें। ये पेज 16 पर भी है और पेज 17 पर भी है। उसके बाद जो आखिरी बात है, आखिरी तो नहीं, इससे पहले आखिर में एक और भी है, वो है मुनाफिकीन। पूरे कुरान मजीद में मुनाफिकीन का किरदार जो है वो आप देख लें, पेज 18 से लेकर बड़ी तफसील से एक एक हरकत उनकी और कहाँ बयान हुई है मदनी सूरतों में, उसके आयात के हवाले, सूरतों के आयात के हवाले, ये पेज 18 और 19 पर आप देख सकते हैं। और इसके बाद आप देख सकते हैं 19-20 पर भी बड़ी तफसील आई है। इसके बाद आप अगर देखना चाहें तो कल जरा देख के आइए कि अहकाम जहाद, जहाद व क़िताल किस किस सूरत में कहाँ कहाँ आए हैं, पूरी सूरतों में खोल के बयान किए गए हैं। ये मैं इंशाल्लाह कल आपके सामने रखूंगा, और क्योंकि ये बड़ा अहम टॉपिक है। और उसके बाद एक और आखिरी मजमून जो है कि मदनी सूरतों में ग़ज़वात पर तबसरा। आप देख रहे हैं आखिरी पेज जो 26 है, उस पे पूरा चंद मशहूर रब्बानी तबसरे, अल्लाह ने तबसरे जो किए हैं वो किन किन ग़ज़वात के कहाँ कहाँ आए हैं, उनकी आयात और सूरतें और आयात आपके सामने है। ये इंशाल्लाह कल करेंगे, क्योंकि आज वक्त ख़त्म हो गया है और बहुत सारी चीज़ें मैं चाहता हूँ कि आज भी आप इसको स्टडी करें, कल भी देखें। और अगर कोई सवाल या कोई चीज़ समझ ना आई हो तो अब आप बराए मेहरबानी ज़रूर क्लियर कर दें। अब आप ये नहीं कह सकते
کہ ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ قرآن مدنی صورتوں میں احکامات کیا آئے، منافقین کا کیا کردار ہے۔ اس آئینے میں ہم اپنی شکل دیکھیں، کہیں ہمارے اندر تو یہ صفات نہیں ہیں۔ کل انشاءاللہ اس کی تفصیلات آپ کے سامنے آئیں گی۔ اب ایک بات بتائیں، واقعی آپ کو کچھ اس کا فائدہ ملا کہ مدنی صورتوں کے مضامین کا ایک اچھا خلاصہ ہمارے سامنے گزر گیا؟ ہم جی جی سر، بہت فائدہ ہو۔ سر میں تو بھی اسی میں کھوئی ہوئی ہوں کہ وہ بنی اسرائیل کی جو نافرمانیوں کی لسٹ ہے کتنی طویل، اور وہ ساری کی ساری نافرمانیاں آپ دیکھیں تو ہمارے اندر موجود ہیں۔ میری تو سوچ ابھی تک وہاں ہی اٹکی ہوئی ہے، وہ جو نظر کے سامنے سے گزر رہا ہے۔ بس یہی مقصد تھا قرآن کے بیان کرنے کا کہ ہم جزاک اللہ سر۔ نوید صاحبہ، یہ آپ کے بات کلیئر ہو گئی ہے؟ جی جی سر، جی سر، جزاک اللہ۔ الحمدللہ۔ آپ پہلے بھی، اس سے پہلے مدنی صورتوں کے مضامین اس پیرائے میں آپ نے دیکھے ہیں؟ سر میں نے نہیں سر۔ پیچھے بھی آپ کی سارا نوٹس لکھا ہے اور آپ بھی لکھ لیا سارا نوٹ، اور الحمدللہ دیکھے بھی ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اصل بات سمجھنے اور آگے لوگوں کو سمجھانے کی ہے۔ اللہ یہ میں توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سر جزاک اللہ سر، آپ نے تو بڑی محنت کی ہے سر، یہ بہت آپ نے محنت ہے۔ ٹیبلیٹڈ فارم میں دے دیا ہے ہمیں، تو یہ آپ نے ویسے کس طرح کیا ہوگا سر؟ یہ بہت مشکل کام ہے سر یہ۔ یہ اس رب نے مجھے قرآن کا طالب علم بنا دیا ہے، بڑے زمانے سے، آج سے نہیں۔ سبحان اللہ سر، سبحان اللہ۔ یہ اس کے سر کرم۔ ہمارے لیے بھی دعا کریں نا، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ایسا بنا دے۔ ایسے ہی توفیق دے۔ اب میں کوشش کروں گا کہ مکی صورتوں کا بھی ہینڈ آؤٹ آپ کو بنا کے بھیج دوں۔ یہ اپنے تک نہ رکھیے گا، یہ اور اپنے احباب دوستوں کو جو قرآن سے دلچسپی رکھتے ہیں ان سب کو واٹس ایپ کیجیے، تاکہ لوگوں کے سامنے ایک قرآن کی اوور آل پکچر اختصار کے ساتھ آ جائے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ سر۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ پروگرام رب شروع کریں گے، یہ سورہ اعراف آپ ختم کو جزائے خیر دے۔ اس کے دوران ہی۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ آمین ثم آمین۔ جس کو ہینڈ آؤٹ نہیں ملا وہ اپنا نمبر بھیجے، ہم بھیج دیں گے۔ جزاک اللہ سر، جزاک اللہ، بہت اچھا سبق ملا۔